جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ، فاعل آپ کا اسم ظاہر ہو تو چاہے واحد ہو، چاہے مثنیٰ ہو، چاہے جمع ہو، فعل واحد استعمال ہوگا. تو ہم نے مرض ورب استعمال کرنا ہے اس کا، مرض. ہاں جی، محمود کے دونوں لڑکے کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. یہ میں بنوانا پڑے گا مجھے، کیونکہ مجھے کافی جو ہے اس بات کا احساس ہے کہ یہ ترکیب شاید آپ کو بھول گئی ہو. جی کیسے بنے گا؟ دو لڑکے ولدانی، اور محمود ہمارا، یہ ویکیبلری ہم نے لکھ لی. آپ کا مضاف مضاف الیہ، مضاف کے لیے دو شرائط الف لام کے بغیر. پہلی شرط پوری کریں جی، ولدانی پہلی شرط پوری ہوگی، الف لام نہیں لگایا میں نے. دوسری شرط اعراب ہلکا ہوگا. مثنیٰ کا اعراب کیسے ہلکا ہوتا ہے؟ نون ہٹا دیتے ہیں، ہٹا دیں. ولدا، نون ہٹ کے اعراب ہلکا ہو گیا. مضاف کی دونوں شرائط پوری ہو گئیں. مضاف الیہ ایک ہی شرط ہے، حالت جر میں ہوتا ہے. لے جائیں. محمودن، ولدا محمودن. تو مردا ولدا محمود، محمود کے دونوں لڑکے بیمار ہو گئے. ہاں جی کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ دیکھیں باتیں وہ پچھلی جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ اگر بھول گئی ہیں تو پریشانی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے آپ کو. اگر وہ باتیں یاد ہیں کہ مرکب ہم نے بنائے کیسے تھے، کوئی بھی چیز میں ہٹ کے نہیں اس سے بیان کر رہا، جو کچھ پڑھایا ہوا ہے وہی چیزیں دوہرا رہا ہوں. لوگوں نے اللہ کا کلام سنا. جی فعل کیا ہے اس میں؟ سنا. فاعل لوگ، مفعول اللہ کا کلام. ٹھیک ہے. فاعل آپ کا اسم ظاہر ہے، جمع ہے، لیکن فعل واحد آئے گا. سننے کے لیے سمع. ہاں جی لوگ حالت رفع میں ہوں گے، سمعن ناسو، الناسو، الناسا، الناسی، تینوں اعرابی حالتیں ذہن میں رہنی چاہیے. سمع الناسو، لوگوں نے سنا. کیا سنا؟ اللہ کا کلام. اللہ کا کلام اگر سائڈ پر کر کے آپ اسے کنسٹرکٹ کریں تو کلام اللہ، کیونکہ ہم نے تمام کنسٹرکشن حالت رفع میں بنائی تھی، کلام اللہ. لیکن اب اس جملے میں مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو کلام اللہ بن جائے گا، حالت نصب میں آئے گا. تو سمع الناسو کلام اللہ ہے. اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. جملہ لمبا دیکھ کے کبھی نہیں گھبرانا، آپ نے ذہن میں رکھیے گا، جتنا مرضی جملہ لمبا ہو. آپ کا کام صرف یہ کہ آپ اس میں تعین کر لیں کہ فعل کیا ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، ظاہر ہے، ضمیر ہے، مفرد ہے، مرکب ہے، متعلق فعل ہے. یہ چیزیں آپ نے اگر ڈھونڈ لی تو ٹرانسلیشن کوئی مشکل نہیں ہے. جی اس میں فعل کیا ہے؟ کھول دیا فعل ہے آپ کا. کھولنے والا کون ہے؟ فاعل اللہ. اور مفعول کیا ہے؟ ہاں جی. پھر اگر دیکھیں آپ رحمت کا دروازہ کہیں گے تو پھر اپنی کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے، وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. لہٰذا پورا ایک حصہ جو ہے وہ آپ کا مفعول کے طور پہ استعمال ہوگا. اپنی رحمت کا دروازہ. کھولنے کے لیے فاتح، فتح. فتح فاعل آپ کا حالت رفع میں. فتح اللہ، اللہ نے کھول دیا اپنی رحمت کا دروازہ. اب یہ اپنی رحمت کا دروازہ
کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی لیکن پیچیدہ، اپنی رحمت کا دروازہ. اب یہ اپنی کے لیے میں لفظ کیا استعمال کروں گا؟ یعنی یہ میں کس کے لیے استعمال کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے نا، یعنی تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، تو آپ پھر سیکنڈ پرسن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سے آپ مخاطب ہیں. اے اللہ تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے. دعا مانگتے ہیں آپ، اس سے میچ کیجیے گا، دیکھیں آپ کے سامنے بات آ جائے گی. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. تو اب اللہ جب فرسٹ پرسن کے طور پہ بات کریں گے تو وہ اپنے لیے لفظ بھی اپنا ہی استعمال کریں گے. تو یہ اپنا لفظ یہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوگا، لہٰذا اپنی رحمت کا دروازہ سے مراد یہاں ہے اس کی رحمت کا دروازہ. ٹھیک ہے، اس کی رحمت کا دروازہ. اب اس کی رحمت کا دروازہ اس کو میں یہی کنسٹرکٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. اس کو تھوڑا پیچھے کر کے لکھ دیتا ہوں. جی، پیچیدہ مرکب اضافی ہم کیسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں؟ سروں سے پکڑتے ہیں. مضاف، مضاف الیہ اور درمیان والا حصہ جو ہے وہ دونوں حیثیتیں اختیار کی رکھتا ہے، مضاف کی بھی اور مضاف الیہ کی بھی. دروازے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ بابن. ویکیبلری لکھ لیتے ہیں. رحمت کی عربی رحمتن. اور اپنی یعنی اس کی، اس کے لیے ہم ضمیر کون سی استعمال کریں گے؟ تھرڈ پرسن کے لیے ہوا کی ضمیر استعمال کرتے ہیں نا. ٹھیک، ہاں جی. اب یہ ہمارا مضاف ہے، مضاف پر مضاف کی قواعد اپلائی کریں، کیا بن گیا؟ بابو. مضاف الیہ کی طرف آ جائیں. ضمائر جب مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں تو جر والی ضمائر استعمال ہوتی ہیں. کون سی استعمال ہوگی؟ اٹیچڈ ہو. رحمت ان کا ورڈ مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے. ابھی دیکھیں ساری باتیں وہی پرانی باتیں دہرائی جا رہی ہیں. مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے. اس کا مضاف الیہ تو حالت جر میں چلا جائے گا، رحمتن رحمتن رحمتن. ٹھیک ہے، یعنی پہلے اس پہ مضاف الیہ کی قواعد اپلائی کر دیتے ہیں، رحمتن. پھر چونکہ یہ اس کا مضاف بھی ہے لہذا اس پر الف لام بھی داخل نہیں ہوگا اور اس کا اعراب بھی ہلکا ہوگا، تو یہ بن گیا رحمتی. اب یہ ضمیر اٹیچ ضمیر ہے، اس کے ساتھ ملا کر لکھیں گے آپ. ہو سے پہلے زیر آ جائے تو اس پہ کون سی حرکت آتی ہے؟ کھڑی زیر. یعنی نارمل حالت رفع میں ہم بنا رہے ہیں بابو رحمتی ہی، اس کی رحمت کا دروازہ. اب یہ کنسٹرکشن جب ہم اس جملے میں مفعول کی جگہ پر استعمال کریں گے تو حالت نصب میں آ جائے گی. تو حالت نصب میں آئے گی تو کیا بن جائے گا؟ پورا جملہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں تاکہ وہاں کنفیوژن نہ ہو جائے آپ کو. فتح اللہ بابا رحمتی ہی، اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا دعا مانگتے ہیں آپ اللہ سے؟ ذرا غور کیجئے گا ان الفاظ پہ. اللہم افتح. ٹھیک ہے، اللہم افتح، اے اللہ تو کھول دے. اب وہ کھول دے یہ ایک فعل امر ہے، وہ بھی ہم نے پڑھنا ہے. یہ ہے ماضی فتح، وہ ہے افتح، تو کھول دے. آپ دعا کر رہے ہیں اس سے. لی، میرے لیے. اپنی رحمت کے دروازے، یہاں میں نے بابن واحد استعمال کیا، وہاں اب واب لگا لیں. وہ مفعول کے طور پہ آئے گا وہاں بھی. تو اب وابا رحمتی کا، اب چونکہ آپ اللہ سے مخاطب ہے نا تو اس لیے اب وابا رحمتی کا کہہ رہے ہیں آپ کہ تیری رحمت کے دروازے، اللہ تو تیری رحمت کے دروازے کھول دے. مراد ہے اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک.
اور یہ سمپل جملہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. ایڈ کر سکتے ہیں اللہ نے میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. اب میرے لیے کیا جملہ ہے میں حیثیت کیا ہوگی اس کی؟ میرے لیے متعلق فعل، جار مجرور متعلق فعل ہم نے بنایا نا, تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں فتح اللہ لی باب رحمتہ, اللہ نے میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. کلیئر ہو رہا ہے کچھ؟ چلے نہیں جی, کچھ ایگزامپلس ہو گئی ہیں, امید ہے کہ کافی کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا. تو حدیث کا میں نے آپ سے کہا, تو آج میں آپ کو ایک حدیث کرواتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس امید پہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے باقاعدہ کریں گے. اس کے لیے کچھ ہم الفاظ جو ہیں وہ پہلے لکھ لیں جو اس میں استعمال ہوں گے, پھر ان الفاظ کو میں وہاں پر جوڑوں گا اور آپ اس کا مفہوم انشاءاللہ تعالیٰ آپ نکالیں گے. لعنت کرنا, لعنت بھیجنا, ٹھیک ہے, دو طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ کام کا نام ہے لعنت کرنا, ٹھیک ہے. زمانہ نہ پایا جائے, کام کا مفہوم ہو تو وہ اسم ہوتا ہے, ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک. اگر زمانہ پایا جائے تو پھر وہ فعل ہو جائے گا. لعنت کرنا یہ اسم ہے, آپ اسے ماضی میں لانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ لعنت کی, ٹھیک ہے, یعنی لعنت کی. لعنت کی اس کے لیے ورب استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں لعنہ, اور لعنہ پہلا صیغہ ہے تو لہذا اس کا ترجمہ ہوگا اس نے لعنت کی, اس نے لعنت بھیجی. کلیئر ہو گیا؟ اچھا, اب ظاہر بات ہے لعنت کسی پر بھیجی جاتی ہے, کسی کو لعنت کی جاتی ہے, ٹھیک. اب جس کو لعنت کی جائے گی وہ مفعول ہوگا آپ کا, ٹھیک. اچھا, پھر سود کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ربا. اکثر آپ جگہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں جی ربا فری, ٹھیک ہے, ربا فری, ربا. اب ربا کو لکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہم سمپلی اسے اس طرح لکھ سکتے ہیں, یعنی الف لام کے ساتھ ہی میں اس کو لکھتا ہوں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. الربا ایک لکھنے کا تو یہ طریقہ ہے, یا اس کو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے الربا, بالکل جس طرح الصلاح آپ لکھتے ہیں نا, آپ نے کبھی غور کیا ہو, الزکاہ وہ کیسے لکھتے ہیں, اسی طریقے سے لکھتے ہیں. الربا, الربا, سود, سود کو کہتے ہیں ربا. اچھا, سود یا تو کوئی کھانے والا ہوگا, ٹھیک ہے. اب یہ کھانے والا, اس کو عربی میں کہا جاتا ہے آکلن, آکلن, کھانے والا. یہ جتنے بھی والا کے مفہوم ہوتے ہیں نا, یہ میکسیمم آپ ورڈز آپ دیکھیں گے اس اسٹیج پہ, ابھی اس کو سمجھ لیں. میں کہوں گا مدد کرنے والا ناصرن, ناصرن, مارنے والا ضاربن, قتل کرنے والا قاتلن, گواہی دینے والا شاہدن, لکھنے والا کاتبن. ایک ہی وزن آپ کے سامنے آ رہا ہے, آکلن, کاتبن, شاہدن, حامدن, ساجدن, ناصرن. اس سب میں اس کام کا کرنے والے کا مفہوم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پایا جا رہا ہے. تو ایک ڈائی ہے فاعلن کی ڈائی, ٹھیک ہے. یہ میکسیمم ڈائی جو ہے وہ اس کام کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. کھانے والا آکلن, کیونکہ اکلا حمزہ کاف لام مادہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اکلا سے آکلن, کھانے والا. اچھا, اس کے بعد کھلانے والا. سود کوئی کھائے گا, کوئی کھلائے گا. کھلانے والا جو ہوتا ہے اس کی عربی ہوتی ہے موکلن. موکلن, کوئی کھا رہا ہوگا, کوئی کھلا رہا ہوگا, کوئی اس کو لکھ رہا ہوگا.